السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو سبق نمبر 19 میں مرکب توصیفی کی مثالوں پر مشتمل 4 صفحات 4 پیجز پیش کیے گئے تھے، اور ساتھ ہی مرکب توصیفی کو سمجھنے کے لیے میں نے حصی مثال سے اس کو سمجھایا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی مرکب توصیفی کی کچھ اردو مثالیں پیش کر کے آپ کے سامنے اس کا ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ مرکب توصیفی اگر اردو کے اندر ہو تو اس کو عربی کے اندر کس طرح منتقل کیا جائے، اس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں مثالوں کو پیش کروں، ایک اہم بات کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دلا دوں، وہ یہ کہ کسی بھی زبان کو مادری زبان کے اندر پھیرنے کے لیے، مادری زبان کے اندر منتقل کرنے کے لیے، کسی بھی زبان کے سینٹنس کو، کسی بھی زبان کے جملے کو مادری زبان کے اندر منتقل کرنا ہو تو یہ بہت ہی آسان ہے، اور آدمی آسانی کے ساتھ اس کا ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے۔ لیکن مادری زبان کو اس زبان کے اندر منتقل کرنا اور اس زبان کے اندر ترجمہ کرنا، یہ کچھ دشوار جیسا معلوم ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی عربی زبان سیکھتا ہے، اگر اسے ایک عربی کا کوئی جملہ دے دیا جائے، کوئی سینٹنس دے دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کا اردو کے اندر ترجمہ کرو، تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ اس کا ترجمہ کر لے گا۔ لیکن اگر وہی اردو جملہ جس کا اس نے ٹرانسلیٹ کیا ہے وہ دے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ اس کو عربی کے اندر منتقل کرو، عربی کے اندر اس کا ترجمہ کرو، تو وہ اس کو نہیں بنا سکتا، اس کو بنانے سے وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر میں یوں کہوں کہ میں نے اپنے بس کی کوشش کر لی، اگر میں کسی سے یوں کہوں کہ میں نے اپنے بس کی کوشش کر لی، اس کا عربی بناؤ، عربی کے اندر اس کو منتقل کرو، تو وہ اس کا عربی بنانے سے بے بس ہو جائے گا، اس کا عربی نہیں بنا سکتا۔ لیکن اگر اسی کا میں عربی بنا کر اس کے سامنے پیش کروں اور اسے کہوں کہ اسے اردو کے اندر منتقل کرو، اردو میں ترجمہ کرو، تو جھٹ سے وہ اس کا اردو ترجمہ کر لے گا۔ میں نے جو جملہ پیش کیا کہ میں نے اپنے بس کی کوشش کر دی، یہ دیکھنے میں بنانے میں ذرا مشکل لگتا ہے، لیکن میں اس کو جب بناؤں گا تو آپ یہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو بالکل نارمل جملہ ہے۔ تو اس کا عربی یوں آئے گا، بذلت ما فی وسعی۔ بذلت کا معنی میں نے خرچ کر دیا، ما فی وسعی ما موصولہ ہے کہ وہ چیز جو میرے گنجائش میں تھی، میرے بس میں تھی۔ وسن کا معنی گنجائش، طاقت و قوت وغیرہ۔ تو بذلت ما فی وسعی کا ترجمہ یہ ہوا، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں کہ میں نے خرچ کر دی وہ چیز جو میری گنجائش میں تھی، میری طاقت میں تھی۔ تو اس کا مفہوم کیا نکلا؟ میں نے اپنے بس کی کوشش کر دی۔ تو دیکھیے کتنا نارمل جملہ ہے اور کتنا سمپل جملہ ہے۔ ایسی اگر میں یوں کہوں کسی سے کہ مجھے تمہارے پاس آنے سے شرم آتی ہے، اس کا عربی بناؤ، عربی کے اندر اس کا ٹرانسلیٹ کرو، تو وہ اس کو بنانے سے عاجز ہو جائے گا، عربی نہیں بنا پائے گا۔ لیکن اگر اسی کا میں عربی بنا کر اس کو پیش کروں تو آسانی کے ساتھ وہ اس کا ترجمہ کر لے گا۔ تو جو جملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ مجھے تمہارے پاس آنے سے شرم آتی ہے، تو آپ اس کو عربی کے اندر یوں کہیں گے، یمنعنی الحیاء من ان آتی الیک۔ کتنا نارمل جملہ ہے، کتنا سمپل جملہ ہے۔ یمنعنی الحیاء لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ شرم مجھے روکتی ہے۔ منع یمنع کا معنی ہوتا ہے روکنا، تو یمنعنی الحیاء شرم مجھے روکتی ہے۔ کس بات سے روکتی ہے؟ من ان آتی الیک،
اس بات سے کہ میں تمہارے پاس آؤں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مجھے تمہارے پاس آنے سے شرم آتی ہے. تو اگرچہ میں نے اردو کے اندر روکنا کا لفظ استعمال نہیں کیا، میں نے یوں نہیں کہا مجھے تمہارے پاس آنے سے شرم روکتی ہے، میں نے تو یوں کہا مجھے تمہارے پاس آنے سے شرم آتی ہے. تو یہاں پر آپ اتایاتی یا جایجیو تو لائیں گے نہیں. اتایاتی کا معنی آنا اور جایجیو کا معنی بھی آنا. تو یہاں پر شرم آتی ہے، اس کے لیے آپ یاتی الحیاء یا یجیو الحیاء نہیں کہہ سکتے. ہر زبان کی ایک تعبیرات ہوتی ہے، ان تعبیرات کو سامنے رکھ کر زبان کے سینٹنس کو بولا جاتا ہے. تو دیکھیے یمنعونی الحیاء من ان آتیہ الیک، اگر اس کو دے دیا جائے اور اس کو کہا جائے اس کا اردو بناؤ، عربی اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کرو تو آسانی کے ساتھ کر دے گا. لیکن جب اسی کو میں نے اردو کے اندر پیش کیا اور کہا عربی میں بناؤ تو نہیں بنا پائے گا. ایک اور مثال لیجئے، اگر میں کسی آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہوں کہ یہ آدمی تمہارا کیا لگتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ حیران ہو جائے گا اس کا عربی کیا آئے گا. لیکن اگر میں اس کا عربی بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ سمجھیں گے یہ تو نارمل ہے، بالکل سمپل ہے. تو اگر میں کسی سے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہوں کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے، یعنی رشتے میں تمہارا کیا ہے، تو اس کا عربی کے اندر یہ جملہ آئے گا ما ھذا الرجل منک، ما ھذا الرجل منک. لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ یہ آدمی تجھ سے کیا ہے، لیکن اس طرح تو آپ ترجمہ نہیں کریں گے یہ آدمی تجھ سے کیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ آدمی تمہارا کیا لگتا ہے، رشتے میں تمہارا کیا ہے. تو کتنا نارمل جملہ ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی کوئی بھی زبان سیکھتا ہو، یہ نہیں کہ صرف عربی زبان سیکھتا ہو، فارسی سیکھتا ہو، انگریزی سیکھتا ہو، ہمیشہ ان کی جو تعبیرات ہوتی ہے کہ کس طرح کسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے انگریزی کے اندر کیسا جملہ استعمال کیا، عربی کے اندر کیسا جملہ استعمال کیا، فارسی کے اندر کیسا جملہ استعمال کیا، ان کو سامنے رکھا جائے تو آدمی عربی زبان یا انگریزی یا فارسی زبان پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے. میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ تعبیرات کی بڑی اہمیت ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے مدرسے کا جو طالب علم ہوتا ہے 9 10 سال نکالتا ہے لیکن نارمل جملہ بھی کبھی کبھی نہیں بول سکتا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، میرے سامنے تو تجربات ہیں. چلو لمبی چوڑی تقریر تو نہیں کر سکتا، یہ تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن عام بول چال کی جو گفتگو کے جو الفاظ ہیں وہ معمولی الفاظ بھی وہ نہیں بول سکتا. جو اہل علم ہے، سب کی میں بات نہیں کر رہا، جنہوں نے صرف 9 10 سال ایسے کھاتے پیتے نکال دیے، کوئی محنت مجاہدہ کچھ بھی نہیں کیا، میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں کوئی علماء کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں ایک حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں اور آپ کو ترغیب دلانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. تو خیر تعبیرات کی بڑی اہمیت ہے، ہر زبان کے اندر تعبیرات کی بڑی اہمیت ہے. جب بھی آپ عربی، انگریزی یا اردو سیکھیں تو کتابوں کے اندر جو سینٹنس آئے، جو عبارات آئے، ان کو دھیان میں رکھیے کہ اس کے مفہوم کو کس طرح ادا کیا گیا ہے. اب آئیے ہم اصل مقصد کی طرف لوٹتے ہیں. یہ تو میں نے ایک ضمنی طور پر ایک بات آپ کے سامنے پیش کر دی، آپ کو ابھارنے کے لیے، آپ کو ترغیب دینے کے لیے. اب آئیے آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی کو اردو کے اندر اگر لکھا جائے، اردو کے اندر کچھ جملے پیش کیے جائے تو عربی کے اندر کس طرح اس کا ٹرانسلیٹ کریں گے. تو لیجئے سب سے پہلا میں جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مثلا نیا گھر. تو دیکھیں یہاں پر 2 لفظ ہیں، ایک نیا اور ایک گھر، اور مرکب توصیفی کے اندر دونوں جملوں کے درمیان کاکے کی نہیں آتا. یاد رکھیے مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کے اندر اتنا ہی فرق ہے کہ مرکب اضافی کے اندر بیچ میں یا تو کاکے کی آئے گا یا پھر راریری آئے گا. اگر ضمیر ہوگی حاضر کی یا متکلم کی ضمیر ہوگی تو راریری آئے گا، نہیں تو کاکے کی آئے گا. تو مرکب اضافی جو ہوتا ہے اس کے ترجمے کے اندر کاکے کی اور را رے ری بیچ میں آتا ہے، جبکہ مرکب توصیفی کے اندر ایسا نہیں ہوتا. مرکب توصیفی کے اندر نہ کاکے کی آتا ہے نہ را رے ری آتا ہے.
تو دیکھیے میں نے یہ جو جملہ کہا نیا گھر، تو ایک طرف نیا یہ لفظ ہے، دوسری طرف گھر یہ دوسرا لفظ ہے. اب بیچ میں دیکھیے کہیں بھی کاکے کی نہیں ہے. اب اس کا کس طرح آپ عربی بنائیں گے؟ تو سب سے پہلے تو یہ گھر جو ہے اس کا عربی کیا آتا ہے وہ دماغ میں لے لیجئے. تو اس کا عربی آئے گا بیتن. بیتن گھر. اب یہ کہ یہ بیتن کیا ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اس کو پہلے دیکھیے. تو ہم نے دیکھا کہ یہ بیتن مذکر ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو یہ نیا جو صفت لگائیں گے ہم وہ مذکر کی لگائیں گے. اور مذکر کی نیا کی صفت آتی ہے جدیدن. تو اس کا عربی یوں بنے گا بیتن جدیدن، نیا گھر. ایسے ہی آپ اس کو معرب باللام بنا دیں، دونوں کے اوپر ال داخل کر دیں، البیت الجدید. اس کا معنی بھی ہوتا ہے نیا گھر. بیتن جدید اور البیت الجدید دونوں کا معنی ہوتا ہے نیا گھر. مرکب توصیفی کے اندر میں نے بتلایا تھا دونوں جز یا تو نکیرہ ہوں گے یا دونوں جز معرفہ ہوں گے. بیتن جدید نیا گھر اور البیت الجدید نیا گھر. اب اگر یہ البیت الجدید، ایک بات میں بیچ کے اندر کہہ دوں، البیت الجدید جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے نیا گھر. اگر اس کے بعد آپ نے کوئی نکیرہ کوئی لفظ لگا دیا، مثلا البیت الجدید جمیل، البیت الجدید جمیل، تو یہ مرکب توصیفی جو ہے یہ پورا جملہ یہ مبتدا بن جائے گا، اور آگے یہ جو جدیدن جمیلن ہے وہ اس کی خبر بن جائے گی. اب ترجمہ یوں ہوگا کہ نیا گھر خوبصورت ہے. لیکن اگر یہی جمیلن جو ہے آپ اوپر لگا دے بیتن جدیدن جمیلن، تو وہاں پر ایسا ترجمہ نہیں ہوگا. دھیان سے سنیے گا، ان دونوں کے اندر جو ڈفرنس ہے، جو فرق ہے، اس کو دھیان میں رکھیے. بیتن جدیدن کے اوپر اگر آپ نے جمیلن لگا دیا تو ایسی صورت کے اندر یہ جمیلن دوسری صفت بن جائے گی. یعنی پیچھے سے ترجمہ کریں گے خوبصورت نیا گھر، جبکہ نیچے میں نے کہا کہ نیا گھر خوبصورت ہے. ہاں اگر نیچے بھی اگر یہ جمیلن جو ہے اس کے اوپر آپ نے اگر ال داخل کر دیا تو پھر یہاں پر بھی یہی شکل بن جائے گی جو اوپر والی ہے، البیت الجدید الجمیل. تب پیچھے سے ترجمہ ہوگا خوبصورت نیا گھر. تو ان دونوں جملوں کے اندر ڈفرنس یاد رکھیے. اگر مبتدا خبر ہوگا تو دوسرا جو جز ہے وہ نکیرہ ہوگا، اور جو معرفہ پہلا جو جز ہے وہ معرفہ ہوگا. تو البیت الجدید جمیل اور البیت الجدید الجمیل اس کے اندر فرق ہے. البیت الجدید کے بعد اگر آپ نکیرہ لائیں گے تو یہ مرکب توصیفی کو آپ ایک پارٹ سمجھیے اور جمیل ان کو دوسرا پارٹ سمجھیے، اور ترجمہ یوں کیجئے کہ نیا گھر خوبصورت ہے. یعنی پہلا پارٹ یہ معرفہ اور یہ دوسرا پارٹ یہ نکیرہ. اور جب پہلا پارٹ معرفہ ہو دوسرا پارٹ نکیرہ ہو تو پھر یہ مبتدا خبر کہا جاتا ہے. پہلے پارٹ کو مبتدا کہیں گے، دوسرے پارٹ کو خبر کہیں گے. لیکن اگر اسی کے اوپر آپ نے ال داخل کر دیا البیت الجدید الجمیل، تو ایسی صورت کے اندر یہ ایک ہی پارٹ کہا جائے گا. یعنی پیچھے سے ترجمہ کریں گے خوبصورت نیا گھر، گویا جو موصوف ہے البیت اس کی یہ دو صفتیں بن گئی. دوسرے الفاظ میں آپ کو سمجھنا ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک پارٹ معرفہ ہو دوسرا پارٹ نکیرہ ہو تو یہ مبتدا خبر ہے، اس کے اندر ہے آئے گا. اور اگر دونوں پارٹ معرفہ ہیں اور دونوں پارٹ نکیرہ ہیں تو ایسی صورت کے اندر یہ مبتدا خبر بنیں گے ہی نہیں، یہ مرکب توصیفی ہو جائیں گے. لیجئے میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے یہ کچھ پیج پیش کروں، اس سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ مبتدا خبر اور مرکب توصیفی کے درمیان کیا ڈفرنس ہے، کیا فرق ہے. دیکھیے ان پیج کو.
دیکھیے یہ مثال ہے، الباب جدید، اس کا معنی ہوتا ہے دروازہ نیا ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہ الباب یہ معرفہ ہے اور یہ جدید جو ہے یہ نکرہ ہے. پہلا جز یعنی یہ پہلا پارٹ کہا جائے گا، یہ پہلا پارٹ اور یہ دوسرا پارٹ، اس کو کہیں گے آپ مبتدا اور اس کو آپ کہیں گے خبر. تمام مثالوں میں اسی طرح سمجھیے کہ پہلا جو ہے یہ مبتدا ہے اور یہ دوسرا جو ہے یہ خبر ہے. تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. تو الباب جدید اس کا معنی ہوتا ہے دروازہ نیا ہے، اور نیا ہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کتنا نیا ہے، دروازہ نیا ہے. اب دیکھیں یہاں پر اگر یہ جدید ان کے اوپر جس طرح یہاں پر یہ ال ہے، وہی ال اگر یہاں پر بھی آپ داخل کر دیں الباب الجدید، تب ترجمہ پیچھے سے ہوگا نیا دروازہ. تو اب یہ مرکب توصیفی ہو جائے گا، یعنی پہلے کو موصوف کہیں گے دوسرے کو صفت کہیں گے. یا پھر جدید ان کو جدید رہنے دیجئے اور یہاں پر جو ال ہے اس کو نکال دیجئے اور اس کو نکرہ بنا دیجئے باب جدید. اس صورت کے اندر بھی ترجمہ ہوگا نیا دروازہ. تو یا تو دونوں کو معرفہ بنا دیا جائے یا دونوں کو نکرہ بنا دیا جائے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کو مرکب توصیفی کہا جائے گا اور ترجمہ پیچھے سے کیا جائے گا اور ہے نہیں آئے گا. جبکہ پہلے کو معرفہ اور دوسرے کو نکرہ رکھا جائے تو اس صورت کے اندر یہ مبتدا خبر بنے گا جس کو جملہ اسمیہ خبریہ کہا جائے گا. مبتدا خبر مل کر کے آپ یہی کہیں گے جملہ اسمیہ خبریہ، اور وہاں پر ترجمہ پہلے مبتدا کا ہوگا اور پھر خبر کا ہوگا اور اس کے ترجمے کے اندر ہے آئے گا. عربی کے اندر ہے کے لیے کوئی مستقل لفظ نہیں ہے، دوسری زبانوں کے اندر تو ہے کے لیے لفظ ہیں، جیسے انگریزی کے اندر از آتا ہے، آر آتا ہے، ایسے ہی ایم یعنی ہوں. فارسی کے اندر است ہست کا معنی ہے اور جمع کے لیے اند ہستند ہے. ایسے ہی دوسری زبانوں کے اندر جو ہے کے لیے مستقل لفظ ہے. لیکن عربی کے اندر اگر کوئی آپ کہے عربی کے اندر ہے کے لیے کون سا لفظ آئے گا تو آپ نہیں بتائیں گے، اس کا آئے گا ہی نہیں. اگر آپ یوں کہے جیسے انگریزی کے اندر از کا معنی ہے ایسے ہی آر کا معنی ہے، تو بتاؤ انگریزی کے اندر اس کے لیے کون سا لفظ آئے، عربی کے اندر کون سا لفظ آئے گا؟ تو اس کے لیے کوئی مستقل لفظ نہیں ہے. بس مبتدا خبر ہو تو اسی مبتدا خبر کے اندر ہی ہے نکل جاتا ہے، لہذا اس کو دھیان میں رکھیے. الباب جدید دروازہ نیا ہے. اب میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، ایک مثال سے میں نے سمجھا دیا. الشباک جدید کھڑکی نئی ہے. الساعۃ جدیدۃ گھڑی نئی ہے. اور آپ دیکھ رہے واقعتاً یہ سب نئی ہے، دروازہ بھی کتنا نیا ہے، کھڑکی بھی کتنی نئی ہے، کتنی خوبصورت ہے، اور گھڑی کو بھی دیکھیے. الدیک جمیل مرغا خوبصورت ہے. یہ بھی دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا دکھتا ہے. الدیک جمیل مرغا خوبصورت ہے. الدجاجۃ سمینۃ مرغی موٹی ہے، دیکھ رہے کتنی موٹی ہے. المطبخ نظیف کچن صاف ستھرا ہے، باورچی خانہ ہے. انگریزی میں اس کو کچن بولتے ہیں، اردو میں باورچی خانہ. المطبخ نظیف باورچی خانہ صاف ہے. الدجاجۃ کبیرۃ مرغی بڑی ہے. الفرخ صغیر چوزا چھوٹا ہے. مرغی کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے چوزا. الفرخ صغیر چوزا چھوٹا ہے. الفیل ضخیم ہاتھی بھاری بھرکم ہے. دیکھ رہے ہیں کتنا تگڑا ہے، ضخیم کا معنی تگڑا. الفیل ضخیم ہاتھی بھاری بھرکم ہے. التفاح لذیذ سیب مزیدار ہیں یعنی ٹیسٹی ہے. العنب حامد انگور کھٹا ہے. البطیخ حلو تربوز میٹھا ہے. الفلفل لاذع مرچ تیز ہے. لاذع کا معنی تیز ہے، ویسے بھی مرچ کیا ہے، تیزی ہوتی ہے. الفلفل لاذع مرچ تیز ہے.
الموز تافہن، کیلا پھیکا ہے، تافہن کا معنی پھیکا۔ الانبج حامد، آم کھٹا ہے۔ تو جتنی بھی مثالیں پیش کی گئی یہ مبتدا خبر کی مثالیں ہیں، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ کہا جاتا ہے۔ تو مبتدا خبر کے اندر مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ اس کی نکرہ ہوتی ہے، جبکہ مرکب توصیفی کے اندر دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، اور اس کے اندر ہیں آتا نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ تو میں نے ایک دو مثالیں دی، وقت ہو گیا، میں نے تو ارادہ کیا تھا بہت ساری مثالیں پیش کر کے اس کا عربی کے اندر بناؤں، یعنی واحد کی، تثنیہ کی، جمع وغیرہ کی۔ خیر، تو آج کے اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر ہم مزید کچھ آپ کے سامنے پیش کریں گے، یا تو اسی مرکب توصیفی کے بارے میں کچھ مثالیں پیش کریں گے، اور اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے مرکب اضافی کا انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔